معزز ناظرین حاضر مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کا پروگرام درس قرآن کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمان بنایا، اپنے ماننے والوں میں پیدا فرمایا۔ نہ یہ کہ اپنے ماننے والوں میں پیدا فرمایا، اپنے پیروی کرنے والوں میں پیدا فرمایا، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے رسول کی امتی میں پیدا فرمایا جس رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا، صاف لفظوں میں فرما دیا کہ ہم نے رسول کو مبعوث فرمایا تو تم پر بڑا احسان ہوا، بڑا فضل ہوا۔ تاکہ ہم اسی کی نازل کردہ کتابوں کو پڑھتے ہیں، جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، جو ہم قرآن کریم کا اسٹڈی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سارے مضامین کو جمع کر رکھا ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے جب تک کہ مطالعہ نہ کریں تب تک کہ ہم اس کی کامیابی کے راز کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے میں نے سوچا کہ آج ہم درس قرآن کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ روزانہ، آج سے ہم شروع کرتے ہیں کہ روزانہ ایک سورت یا قرآن کی مختصر سی آیات، چنندہ آیتوں کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی تشریح بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے آج کا موضوع، ہمارا آج کا ٹاپک سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے ہمارا موضوع، ہمارا مضمون 3-4 پہلو پہ ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم یہ اس کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اس کے بعد فضائل کے حوالے سے بات کریں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کا ترجمہ، اس کی تشریح کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے حضرات ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ فاتحہ نازل فرمایا، اس حوالے سے چند باتیں کرتے ہیں کہ یہ سورہ کریمہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے پہلی سورت ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے۔ اور بعض ائمہ، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ، یہ سورہ فاتحہ، یہ مکے میں نازل ہوئی، بعض فرماتے ہیں کہ مدینے میں نازل ہوئی۔ جو اصح قول ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سب سے اصح قول قرآن کے حوالے سے، سورہ فاتحہ کے حوالے سے، کہ مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی، تو اس حوالے سے امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز کو فرضیت قرار دی ہے، نماز کو فرض کیا ہے، وہ مکے میں نازل ہوئی، مکے میں اس کی فرضیت ہوئی ہے۔ حضرات محترم، اسی میں یہ دلیل نکالتے ہیں کہ کوئی بھی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز بغیر فاتحہ کے، بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہو سکتی، کامل نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم، ہمیں بتانا یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں نازل ہوئی، تو امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی۔ حضرات، اب ہم آتے ہیں اس کی آیت کی طرف۔ تو تمام امت کا، تمام ائمہ کا، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور بعض بہت ہی شاذ و نادر کے قول کرتے ہیں کہ اس کی 8 آیتیں ہیں، جو کہ سب سے مشہور قول، سب سے مشہور اور سب سے اصح قول یہی ہے کہ اس کی 7 آیتیں ہیں۔ اب بات آتی ہے اس کے فضائل کے، کہ سورہ فاتحہ کے فضائل کیا ہیں، سورہ فاتحہ کے فوائد کیا ہیں۔ تو اس حوالے سے حدیث پاک میں مختلف متعدد
طریقوں سے اور متعدد احادیث وارد ہیں، جن میں سے ہم چند احادیث کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کو ہم نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے، ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں پکارا تو میں اس وقت ان کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کی فراغت کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول جب بھی پکارے تم فوراً حاضر ہو جائے کرو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے قبل میں ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو کہ پورے قرآن میں سب سے عظیم سورت ہے۔ حضرت محترم راوی فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید بن مولا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا ہاتھ پکڑنے کے بعد ہم مسجد سے نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے قبل میں ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو سورہ پورے قرآن میں سب سے عظیم سورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سورہ فاتحہ ہے، ام الکتاب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یہ تمام قرآن ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں بتانا یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی یہ سب سے عظیم سورت ہے، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور دیگر احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری روایت کرتے ہیں دوسری حدیث کو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، دعا علیہ کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا کہ ابی، تو وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کر تو دیکھا، لیکن ان کے بلانے پر لبیک نہ کہا، یہاں تک کہ انہوں نے جلدی نمازیں ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول پکارے تو تم جو تمہارے لیے زندہ رکھنے والی ہے اس کے لیے پکارے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز صحابی فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ آئندہ اس طریقے سے نہیں کریں گے، ہم تاخیر نہیں کریں گے پہنچنے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں وہ چیز کی تعلیم دوں جو سب سے عظیم چیز ہے، جس کے مثل نہ تورات میں نازل ہوئی ہے، نہ انجیل میں نازل ہوئی ہے، نہ ہی زبور میں نازل ہوئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں پسند کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز کس طریقے سے ادا کرتے ہو، کس طریقے سے پڑھتے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، پوری آیت پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس رب کائنات کی قسم جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یہ وہ صورت ہے جس کے مثل نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تورات میں نازل فرمایا، نہ انجیل میں نازل فرمایا، نہ ہی زبور میں نازل فرمایا، اور نہ ہی قرآن میں نازل فرمایا۔ تو اس صورت سے بھی ہمیں سورہ فاتحہ کے فضائل، اس کے فضائل کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، اور دوسری روایت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، اور سفر کرتے کرتے ایک مقام پہ ہم لوگ ٹھہرے،
تو اسی اثنا میں ایک قبیلے کی ایک لڑکی آتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ میرے قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں. وہ اور لڑکی عرض کرتی ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص ہے جو دم کرنا جانتا ہو, جو دم کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے وہ شخص گیا جس پر ہم اس سے پہلے کسی پر دم کرنے کی تہمت بھی نہیں لگا سکتے تھے, یعنی وہ کسی کو اب تک کسی کو دم بھی نہیں کیے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ جاتے ہیں اس لڑکی کے ساتھ. جب قبیلے پہنچتے ہیں, قبیلے میں پہنچنے کے بعد اس قبیلے کے سردار کو دم کرتے ہیں, تو وہ قبیلے کا سردار, قبیلے کا امیر صحیح اور صحت یاب ہو جاتا ہے. ہونے کے بعد اس قبیلے کے امیر نے 30 بکریاں دینے کا حکم دیا کہ انہیں 30 بکریاں دو. اور راوی فرماتے ہیں کہ اس قبیلے کے امیر نے 30 بکریاں بھی دی اور ہمیں دودھ بھی پلایا. پھر اس کے بعد جب وہ شخص جو دم کرنے کے لیے گیا تھا, جو پھونکنے کے لیے گیا تھا, جھاڑنے کے لیے گیا تھا, جب وہ شخص آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس سے پہلے بھی کسی کو دم کیے تھے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں اب تک کسی کا دم نہیں کیا تھا اور میں تو صرف ام الکتاب ہی کا یعنی سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر کے دم کیا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی آگے گفتگو نہیں کرے گا جب تک کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اس حوالے سے گفتگو نہ کر لیں, پوچھ نہ لیں. تو حضرات محترم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے بارے میں, اس واقعات کے بارے میں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا جانے کہ وہ ام الکتاب یعنی کہ وہ دم ہے, یعنی اس کے فوائد ہیں کہ وہ اگر کسی کو دم کرتے ہیں, اگر کسی کو بچھو ڈس دیتا ہے تو اگر اسے دم کرتے ہیں تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بکریاں ملی ہیں تمہیں, ان بکریوں کو تقسیم کر دو اور ان بکریوں میں اس تقسیم میں میرا بھی حصہ نکال دینا. سب سے پہلے ہم اس حدیث سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے فوائد, اس کے فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بچھو ڈسے ہوئے کو دیکھیں, اگر آپ اس کو پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے دم کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہمیں یقین ہے اور ایمان بھی ہے اور پختہ یقین ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرتا ہے تو اس بچھو ڈسے ہوئے بچھو کا اثرات ختم ہو سکتے ہیں. یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور دوسری بات جو پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص دم کرتا ہے, دم کرنے کی بدلے میں اگر کوئی شخص اجرت لیتا ہے تو اس کے اجرت پہ بھی جواز کا ثبوت ملتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب اس پہ دم کیے تو اس قبیلے کے امیر نے 30 بکریاں دینے کا حکم دیا. اور تیسری بات جو اس سے ثابت ہوتی ہے, جس سے سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی استاد کی دی ہوئی تعلیم سے اگر اسٹوڈنٹ, اگر طلبہ اس کے بدلے میں کوئی آمدنی کماتا ہے, کوئی پیسہ کماتا ہے, تو استاد کا بھی اس میں حق ہوا کرتا ہے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 30 بکریوں کو تقسیم کر دو, ان تقسیم کرنے میں میرا بھی ایک حصہ رکھنا. اب آتے ہیں یہ ہوئی اس کے فضائل کے حوالے سے, اور پھر اس کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے, حدیث میں ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے ہماری حمد بیان کی. جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری عزت و عظمت بیان کی. اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. اور جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو میرے بندے نے مجھ سے عرض کی.
یعنی کہ میں اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حضرات اب آتے ہیں سورہ فاتحہ کے ترجمہ اور اس کی تشریح کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان نے رجیم سے، مردود شیطان سے۔ حضرات اعوذ یہ اعوذ کا مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا، التجا کرنا۔ جب بندہ اس چیز کو پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو گویا کہ اللہ رب العزت سے پناہ چاہتا ہے، التجا کرتا ہے یا اللہ ہمیں شیطان رجیم سے پناہ عطا کر، اس سے بچا۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ شیطان وہ ہے، شیط سے مشتق ہے، جو کہ مردود بارگاہ الہی ہو چکا ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام فرشتوں کو، تمام ابلیس کو، تو ابلیس نے کہا کہ ہم اس کی سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خود ارشاد فرماتا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اس کی علت پوچھی گئی کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا تو ابلیس کہتا ہے کہ اللہ تبارک، یا اللہ تو اسے مٹی سے پیدا فرمایا اور تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا۔ آگ تو ہمیشہ اوپر رہنے والی چیز ہے، مٹی تو ہمیشہ نیچے رہنے والی چیز ہے، تو آگ سے پیدا کی ہوئی چیز مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتا ہے، کیسے عزت کر سکتا ہے، کیسے تعظیم کر سکتا ہے، بشر کی تعظیم کیسے کر سکتا ہے؟ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اسے جنت سے مردود کر دیا گیا، اس کی بارگاہ الہی سے مردود قرار دے دیا گیا، جس کی وجہ سے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اور رجیم کئی معنی یہی ہوتا ہے دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، کیونکہ شیطان جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مردود ہوتا ہے، پھٹکارا ہوا کرتا ہے۔ اور آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم والا ہے، مہربان ہے۔ حضرات یہاں پہ ہمیں غور کرنے کا مقام یہ ہے، غور کرنے کی جگہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، اللہ ہی کے نام سے شروع جو نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معنی اللہ ہوتا ہے، اس میں جلالت ہے۔ پھر الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم دونوں کی اصل ایک ہی ہے، رحمت، جس کا معنی ہوتا ہے کہ رحم کرنا۔ رحمان یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، رحیم بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن رحمان میں جو مبالغہ پایا جاتا ہے وہ رحیم میں نہیں پایا جاتا۔ سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رحمان ہونا اور رحیم ہونا، صفت رحمانیت اور رحیمیت، یہ دونوں صفتیں ہیں۔ رحمان جو کہ عام ہے اور رحیم یہ خاص ہے۔ اور اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرماتا ہے، چاند و سورج، زمین و آسمان، ہوا، پانی، یہ تمام چیزیں اللہ کی رحمت ہی سے ہے، لیکن یہ رحم فرمانا، اس رحمت سے، اللہ کی اس رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور مومن بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ رحمانیت ہے۔ اور رحیمیت کے حوالے سے یہ خاص ہے مومنین کے لیے، کہ مومنین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رحیمیت کا
کے ساتھ متصف ہے، یعنی کہ مومنین کے لیے جس طریقے سے خاص نعمتیں عطا کرتا ہے، خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، وہ خاص نعمت اور خاص رحمت کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے، اسے ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ رحیمیت۔ حضرات اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان سے سرفراز فرمایا، ایمان کی روشنی عطا کی، جو قرآن جیسی کتاب عطا کی، یہ خاص طریقے کی نعمت ہے، خاص طریقے کی رحمت ہے، اور خاص لوگوں کے لیے ہے۔ یہ خاص لوگوں کے لیے کس طریقے سے کہ یہ تمام مسلمان اور مومنین کے لیے بالخصوص ہے۔ یہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرمانا یہ کس کی علامت ہے؟ یہ خاص طور سے مومن کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت۔ تو اسی وجہ سے یہ رحیمیت کو مفسرین خاص کرتے ہیں اور رحمانیت، صفت رحمانیت کو عام کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں کے لیے، تمام جن و انس اور غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، جس دھرم کا بھی ماننے والا ہو، تمام کے لیے صفت رحمانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے لیے رحمانیت کا لفظ ارشاد فرماتا ہے۔ اب آتے ہیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ حمد کا معنی ظاہر سی بات ہے کہ تعریف کرنا، برتری بیان کرنا، مدح سرائی کرنا، ثنا بیان کرنا۔ تو تمام تعریفیں، دنیا کی جتنی بھی تعریفیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جتنی بھی تعریفیں کر سکتے ہیں آپ، وہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت کی لائق ہے۔ وہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہو سکتی ہے۔ تمام تعریف کیا اس حوالے سے الف لام میم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، الحمد کے، الحمد میں جو الف لام ہے اس حوالے سے گفتگو کے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ الف لام احدی ہے یا پھر استغراقی ہے۔ جو حضرات الف لام استغراقی مانتے ہیں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ استغراقی جس زمانے میں، جس وقت، جب تعریف کی جائے، اگر جب بھی کوئی شخص تعریف کرتا ہے تو اسی کی تعریف کرتا ہے، اسی کی تعریف ہوتی ہے، رب کائنات کی تعریف ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف ہوتی ہے۔ اور الف لام کو احدی ماننے کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی کہ اس کا الف لام کو اگر احدی مانتے ہیں، الف لام کئی قسمیں ہیں، ایک احدی ہے، جنسی ہے، استغراقی ہے۔ تو جو احدی مانتے ہیں تو احدی کا مطلب یہ ہے کہ خاص طریقے سے یہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور جو اللہ کے انبیاء، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور جو طریقہ انبیاء نے ہمیں عطا کیا ہے، جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کا، تو وہ طریقہ مقبول ہے۔ اس سے یہ تمام تعریفیں چھٹ جاتی ہے جو کافر غیر مسلم جو دیگر تعریف کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ تعریف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اور بات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین، رب کا معنی ہوتا ہے پالنہار، پیدا کرنے والا، سردار، آقا۔ تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی وہ سارے جہاں کا، سارے عالم کا پالنہار ہے، سارے عالم کا خالق حقیقی اور مالک ابدی وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اس کا مالک حقیقی اور مالک ابدی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن الرحیم، جس کی ہم نے ابھی گفتگو کی کہ رحمانیت، صفت رحمانیت یہ تمام لوگوں کے لیے عام ہوا کرتی ہے، اور صفت رحیمیت یہ صرف مسلمانوں اور مومنین کے لیے خاص ہوا کرتی ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے ہی یہ رحیمیت کی صفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیمیت سے مسلمانوں کو اور بالخصوص مومنین کو سرفراز فرماتا ہے۔ اور آئیے ہم بات کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہے جو رحمان بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، کرم فرمانے والا بھی ہے، تمام مصیبتوں میں سے نکالنے والا بھی ہے، مصیبتوں کو ٹالنے والا بھی ہے۔
پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مصیبتوں کو ٹالنے کے ساتھ ساتھ یوم جزا کا بھی مالک ہے۔ اگر ہم دنیا میں کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی پر زیادتی کرتے ہیں، تو اس کا قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ ایک دن مقرر کیا گیا ہے کہ اس دن تمام لوگوں کا انصاف کیا جائے گا۔ یہاں پہ جو ایک دوسرے پہ ظلم کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو منع کیا کہ تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ مالک یوم الدین، یہ یوم جزا، یوم حساب کا مالک، تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مالک یوم الدین، جو سارے جہاں کو فنا ہونے کے بعد، جو سارے جہاں کے ختم ہونے کے بعد جو یوم جزا، یوم حساب کا دن منعقد ہوگا، وہ دن کا مالک حقیقی ہے، مالک ابدی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت کا معنی ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبودیت عبادت کا معنی ہوتا ہے کہ اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ تو یقینی طور پر جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتا گر گراتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انسان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ عبادت کرے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو محض عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے کریں گے، لیکن ہمیں اصل بتانا یہ ہے کہ عبادت اطاعت کو کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت تو کرتے ہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ استعانت کا معنی ہوتا ہے اور کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد کرنا، اور استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ جب تو ہمیں نعمتیں عطا کر دے، جب ہم نے تجھے رحمان مان لیا، سارے جہان کا پالنہار مان لیا، رحمان مان لیا، رحیم مان لیا، اور یوم جزا کا مالک بھی مان لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جب تو نے مجھے اپنا سب چیز مان لیا، سب سے عظیم اور برتر مان لیا، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم نے جو مان لیا اس پہ قائم و دائم رکھ، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا، اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ وہ راستہ جس پر تجھے تیرا انعام ہوا، تیری رحمت و نور کی بارشیں ہوئی ہے، ان لوگوں کا راستہ چلا۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جس پر تیرا غضب اور تیرا جو گمراہ ہوئے۔ تو حضرات محترم، اس طریقے سے ہم تمام قرآن کی مختصر سی آیت اور چندہ آیتوں کی تفسیر کرتے رہیں گے۔ آئیے ہم یہیں پہ آج کی گفتگو اختتام کو پہنچتے ہیں، اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔